ایسا کیوں ہوتا ہے؟ قسمت کا حال معلوم کرنے کی جستجو. جس طرح پتھروں کے ذریعے قسمت کا حال پر تبصرہ کیا جاتا ہے اور دیگر باتیں بتائی جاتی ہیں، نجومیوں کو ہاتھ دکھا کر لکیروں کے ذریعے جو قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے، تو بعد طوطا شاہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، طوطے آتے ہیں اور یہ قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ کرنے والے کیسے، یہ کروانے والے کیسے؟ جس کو قسمت کا حال آپ پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، وہ اس قسمت کا حال بتانے سے پہلے آپ کا کتنا حال لے چکا ہوتا ہے، آپ کی کتنی پوزیشن لے چکا ہوتا ہے، آپ کے گھر کے کتنے افسانے یہ لے چکا ہوتا ہے، آپ کی اگلی پچھلی کتنی داستانیں لے چکا ہوتا ہے، آپ کی کتنی کمزوریاں وہ لے چکا ہوتا ہے، آپ کے کتنے ہی عیب وہ سن چکا ہوتا ہے، لے چکا ہوتا ہے. اس کے بعد کہیں جا کر وہ جو کچھ دیتا ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، اور آپ سمجھتے ہو کہ یہ مجھے بہت کچھ دے گیا، یہ دے تو کچھ بھی نہیں گیا، آپ کا بہت کچھ لے گیا. آپ کی جیب کے ساتھ ساتھ آپ کے ذہن کا، اور یہاں تک کہ آپ کو بلیک میل کرنے کی بہت سارا مواد یہ لے چکا. یہ فٹ پاتھوں پر بیٹھے اپنا کمرشل آفس کھولے، یہ روزگار ہے ان کا، یہ روزگار لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کھائی نہ کھائی ان کے چنگل میں پھنستے چلے جا رہے ہیں. کوئی کسی طوطے سے قسمت کا، اب آپ بتائیے گر کر کتنا گرو گے آپ. کیا بھئی طوطا جانور اب آپ کو بتائے گا کہ تم کرنے کیا جا رہے ہو؟ ہوش کے ناخن تو لیجئے. کس طرح یہ لوگ نفسیات سے کھیلتے ہیں. اب ایک شخص کو نفسیاتی طور پر قابو کرنا نا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا. ایک شخص تاجر کے متعلق میں نے پڑھا، نفسیات پر قابو پانے کے حوالے سے یہ سمجھانے کے لیے واقعہ بیان کیا کہ ایک مارکیٹ میں ایک تاجر تھا. اب وہ تاجر مارکیٹ میں وہ اس کی بات تھی، اور اب اس کی بات اتنی تھی کہ دوسرے تاجر اسے حسد کرتے تھے. چار تاجروں نے ترکیب بنایا کہ یار اس کو کچھ کرو ورنہ یہ ہم کو کھا جائے گا، یہ چھا جائے گا مارکیٹ کے اندر. اب ہوا کیا یہ بھی آپ کو بتاؤں. ہوا یہ کہ جب یہ گھر سے نکلا، بڑے اجلے اور ستھرے کپڑے پہن کر سفید ٹائپ کے، تو ایک آیا اس کے پاس، اور جی کیا حال ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے. وہ تھوڑا سنجیدہ قسم کا تھا. ارے بڑے لش پش ہو کے گھر سے نکلے ہو جی، کوئی کام ہے آپ کو؟ ارے بڑے گلابی شلابی کپڑے پہنے. یہ گلابی نہیں ہیں، وائٹ ہیں، وائٹ سفید کپڑے میرے. اب وہ کلر کی تمیز نہیں ہے، سفید کپڑے ہیں بھائی جان، سفید کپڑے ہیں. ارے گلابی ہیں، اب دیکھ سفید کپڑے ہیں، دماغ خراب ہو گیا آپ کا. صبح جائیے، مجھے مارکیٹ جانے دیجئے. اب وہ پہلی چوٹ لگا دی. ہاں. اب وہ گاڑی میں بیٹھا، گاڑی میں دیکھ کپڑے دیکھ رہا تھا. اب پاگل ہو گیا، وہ سفید ہیں سفید. گاڑی اسٹارٹ کی، مارکیٹ پہنچا. جیسے کار سے اترا پارکنگ کر کے، دوسرا آیا. او جی جلدی آ گئے آپ، واہ، روزانہ اسی ٹائم پر آ جاتے ہیں. کوئی کام ہے آپ کو؟ کام کیا ہوگا؟ بس جی جناب کام بڑا آپ کا اچھا خاصا چل رہا ہے، بڑے مطلب وہ اجلے اور بڑے تم نہا دھو کر نکلے ہیں آپ، اور کیا نیلے نیلے کپڑے پہنے ہیں آپ نے. آپ کو کیا ہو گیا ہے بھائی جان؟ یہ نیلے نہیں ہیں، وائٹ ہیں، سفید. آپ کو سفید اور نیلے میں تمیز نہیں ہے، سمجھ نہیں آتی. ارے حضور یہ نیلا ہے، آپ غور سے دیکھیے نیلا ہے. بھائی یہ نیلا نہیں ہے، سفید ہے. پاگل ہو گئے ہیں سارے. کیا ہو گیا ہے سب کو؟ کوئی گلابی کر رہا ہے، کوئی سفید کر رہا ہے. اب وہ جائے بھائی مجھے دکان کھولنی ہے. اس نے اپنا بیگ لیا، چلنے لگا. اب وہ 10 دفعہ تو اپنے کپڑے کو دیکھتا ہے، گلابی ہے، نیلا ہے، سفید ہے، یہ ہے کیا؟ آگے گیا. چلتے تو اس کو تیسرا ملا نا، دکان کے شٹر پہ جیسے پہنچا، اس کو دکان کھولنی ہے. اور تیسرا آیا، او جی میں مدد کروں آپ کی؟ نہیں جناب، کیا روزہ میری مدد کرنے کے لیے آتے ہیں؟ نہیں، وہ آپ گزر رہا تھا، دیکھا آپ کو مدد کرے، بڑے نہا دھو کر آئے ہیں، بڑے مطلب اچھے لگ رہے. اور کیا گرے کلر کا کرتا پہنا ہوا ہے. یہ گرے نہیں ہے بھائی جان، یہ گرے نہیں ہے، یہ وائٹ ہے، وائٹ. سفید نظر نہیں آ رہا آپ کو، سفید ہے یہ.
جاہل لوگ ہو گئے ہیں. کوئی گلابی بول رہا ہے, کوئی نیلا بول رہا ہے, کوئی گرے بول رہا ہے. کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ اور اس نے تو چیخنا چلانا شروع کیا, یار آپ کو کیا ہو گیا, کیا ہو گیا, آپ پاگل واگل تو نہیں ہو گئے, آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا, بھاگو بھاگو بھاگو. وہ کر کے یہ بھاگ گیا اور وہ بالکل سٹ پٹا گیا ہے نا. اب دکان کھولی, دکان کھولنے کے بعد آدمیوں پر چڑھائے ہو رہی ہے. اتنے میں جب وہ کرسی پہ آ کر بیٹھا, چوتھا آیا تو چوتھے نے آ کر بولا, جی کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں جی, آپ کو کوئی کام ہے؟ اب اس کا موڈ تو خراب ہو ہی گیا تھا. کام ہو یا نہ ہو, آدمی طبیعت پوچھنے نہیں آ سکتا. کیوں روز آتے ہیں میری طبیعت پوچھنے کے لیے؟ آج کیوں ہے میری طبیعت پوچھنے کے لیے؟ آپ کو بھی کیا میرے کپڑے میں کوئی دوسرا رنگ نظر آتا ہے؟ مجھے کوئی دوسرا رنگ نظر آئے گا؟ اچھے خاصے پیلے کپڑے پہنے ہیں آپ نے, مجھے کوئی دوسرا نظر آئے گا؟ یہ پیلے کپڑے ہیں, یہ پیلے بدتمیز جاہل قسم کے لوگ ہیں. یہ پیلے کپڑے, یہ پیلے نہیں ہیں, یہ وائٹ ہیں, وائٹ سفید ہیں, نیلا نہیں ہے, یہ گلابی نہیں ہے, یہ پیلا نہیں ہے, میرا یہ کپڑا گلابی نہیں ہے, نہیں ہے کر کے گریبان پھاڑا, جیب پھاڑا, کرتا پھاڑا اور وہ نکل کے پاگل ہو گیا. یہ اس کو صحیح طور پر 4 آدمی نے پاگل کیا, نکل گیا. یہ ہے نفسیاتی طور پر انسان کو کیپچر کر لینے کا. بھئی یہ سمجھے کہ اسی سے ملتے جلتے واقعات میں نے کتاب پڑھے گئے, کس طرح لوگ نفسیات سے کھیلتے ہیں, آپ کے جذبات سے کھیلتے ہیں, آپ کی طبیعتوں سے کھیلتے ہیں, آپ کی سوچ, آپ کی سمجھ سے کھیلتے ہیں, آپ کی کمزوریوں سے کھیلتے ہیں. ریئلی قسمت کا حال معلوم کرنے کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت سی غلط چیزیں رائج ہیں. ستاروں کا علم رکھنے کا دعویٰ کرنے والے بھی قسمت کا حال بیان کرتے ہیں, اور ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے بھی قسمت کا حال بتایا جاتا ہے, مستقبل کی خبریں دی جاتی ہیں. بہت سے لوگ روڈ کے اوپر جو ہے وہ طوطا فال کے ذریعے لوگوں کو ان کی قسمت کا حال بتاتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے طریقے ہیں. یہ تمام کے تمام طریقے شرعی اعتبار سے ناجائز و گناہ ہیں. اب خواہ وہ ستاروں کے ذریعے اس طرح کی معلومات دیتا ہے, یا وہ ہاتھ کی لکیریں دے کر اس طرح کی خبریں دیتا ہے, یا وہ کوئی کارڈ نکال کر اس طرح کی خبریں دیتا ہے, یا وہ طوطوں کے ذریعے جو ہے وہ کوئی خط اٹھا کر اس طرح کی خبریں دیتا ہے. یہ سارے کام ناجائز و گناہ بھی ہیں اور جہالت بھی ہے. جہالت اس اعتبار سے ہیں کہ بڑے بڑے نجومی جن کا بڑا نام ہوتا ہے کہ جناب یہ تو بڑے پہنچے ہوئے اس فن کے اندر ہیں, ان کی خبریں 100% غلط نکلتی ہیں, 100% غلط نکلتی ہیں. بعد میں وہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہاں وہ جو پچھلے پورے سال کے اندر ہم نے خبریں دی ہیں اس میں ایک بھی صحیح نہیں نکلی. تو عقلاً بھی یہ حماقت ہے. عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ ایک ایسے کام کے پیچھے پڑا جائے کہ جس کا نتیجہ سوائے پریشانی کو کچھ اور نہیں ہے. اسی طرح یہ جو طوطوں کی فال وغیرہ نکالتے ہیں, اب اس سے ایک کارڈ نکال دیا. اب اس میں عام طور پہ ہوتا کیا ہے کہ اس طرح کے جو کارڈ لکھے ہوئے ہوتے نا, یہ لکھے کسی ذہین آدمی نے, یعنی کسی سمجھدار آدمی نے لکھے. وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ اس نے اتنے جرنل سی باتیں لکھی ہوتی ہیں کہ جو ہر آدمی پر سچی آ جائے. مثال کے طور پہ تم ایک مرتبہ بہت بیمار ہوئے تھے اور تمہارے کچھ دوست بہت اچھے ہیں لیکن کچھ کی طرف سے تمہیں خطرہ ہے. آئندہ دنوں کے اندر ہو سکتا ہے تمہیں کسی بڑے مصیبت کا سامنا کرنا پڑے اور تم پریشانی کا شکار رہو, لیکن فکر نہ کرنا, جلد ہی تم اس سے نکل جاؤ گے. اب یہ وہ بات ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں آپ 1,00,000 آدمیوں کا سروے کر لیں اور 1,00,000 آدمیوں کو یہی والا کارڈ پڑھ کے سنا دیں کہ سب کے ساتھ یہی ہونا ہے, سب کے ساتھ یہی ہوگا. یعنی ہر بندے کو پریشانی آئے گی. ہر بندہ بچپن کے اندر بیمار ہوا ہی ہوگا. ہر آدمی کے اچھے دوستوں کے ساتھ کچھ وہ دوست ہوتے ہیں جو اس سے جیلس ہوتے ہیں. اس کو کوئی نہ کوئی پریشانی آنی ہی ہوتی ہے, اور پریشانی آتی ہے تو آدمی پریشانی سے نکلتا بھی ہے. تو یہ چیزیں تو ہر ایک کے ساتھ ہونی ہیں. تو اب اس طرح کا جنرل کارڈ ایک لکھ دیا, پڑھنے والا کہتا ہاں بھئی بالکل یہ تو واقعی بالکل ایکوریٹ جو ہے نا میرے حالات کے مطابق لکھ. تو اب اگر ایسی جنرل باتیں کسی کو بتا بھی دیں تو اس کا نتیجہ کیا؟ تو ایک فضول کام کے اندر یعنی عقلاً حماقت ہے کہ ایک وہ چیزیں جن کا وقوع ہونا ہی ہے صرف انہی کا پتہ کرنے کے لیے جو ہے نا کسی طوطے والے کے پاس پہنچ جائے, کسی ہاتھوں کی لکیر بتانے والے کے پاس پہنچ جائے. پھر ان کا اپنا جو ہے خود اگر 10 جو ہے وہ یہ ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر جو بتانے والے لوگ ہیں, اس طرح کے 10 لوگوں کے پاس جا کے معلوم کر لیں, 10 کے 10 مختلف بتائیں گے.
ایک کچھ بتائے گا، دوسرا کچھ بتائے گا، تیسرا کچھ بتائے گا، چوتھا کچھ بتائے گا. یہ 10 کے 10 آدمی جو ہے وہ آپ کو الگ الگ خبریں دیں گے. اچھا پھر اگر اس مہینے پوچھے، اگلے مہینے پوچھے، اس سے اگلے مہینے پوچھے، اگر اس طرح 10 مہینے پوچھ کے دیکھ لیں آپ، تو ہر 10 مہینے کے اندر ہر مہینے کی جو خبر ہوگی وہ مختلف ہوگی. تو بھائی یہ کون سی قسمت ہے جو ہر مہینے تبدیل ہوتی ہے؟ کوئی عورت آئی، اس کو بول دیا کہ تیرے گھر کا ایک فرد ہے جو تیرے اوپر تعویذات کروا رہا ہے. اب کیا ہوا؟ اب ان کے گھر میں لڑائی شروع. اسے سب سے پہلے شک، اگر وہ بہو ہے تو اسے ساس پہ شک ہو جائے گا، اگر وہ ساس ہے تو اسے بہو پہ شک ہو جائے گا، اگر وہ بھابھی ہے تو نند پہ شک کرے گی، اگر نند ہے تو بھابھی پہ شک کرے گی، اور اگر نہیں ہے تو دیورانیاں زندہ باد ان کے اوپر شک کر لیں گے کہ بھئی یہ دیورانی مجھ سے جلتی ہے، میری جٹھانی مجھ سے جلتی ہے، اسی نے میرے اوپر تعویذ کروایا ہو. یا پھر دور پار کا کوئی رشتہ دار ہے تو اس کو گھسیٹ دیں گے اس کے اندر. تو اب یہ عامل جو ہے یہ تو چنگاری لگا کے فارغ ہو جاتے ہیں اور ان کے گھر کے اندر آگ لگ جاتی، اور لوگ اپنے گھروں کو خود جا کر برباد کرتے ہیں. یعنی یہ ایک نئی جو ہے وہ ذہانت کی قسم ہے کہ اپنے گھروں کو جا کر خود برباد کیا جائے. پتہ ہے کہ ان لوگوں کے پاس جائیں گے یہ ہمیں ہمارے خاندان کے اندر ہی لڑائی کروا دیں گے، یا پھر آدمی کو وسوسے کا شکار کر دیں گے. یعنی وسوسے کا تو آدمی ایسا شکار ہوتا ہے کہ عامل بول دیتا ہے یار تمہارے اوپر نا بہت زیادہ جو ہے نا کوئی تعویذات نظر آ رہے ہیں. اب وہ چونکہ تعویذات کے بارے میں ہر آدمی سمجھتا ہے کہ یار خود بخود تو تعویذ نہیں ہوتے، تعویذ کوئی کرواتا تو ہوتا ہے نا. یعنی میرے اوپر بیٹھے بٹھائے تو تعویذات اتر نہیں آئیں گے، میرے اوپر یا یہ کروائے گا یا یہ کروائے گا یا وہ کروائے گا. اب کیا ہوگا؟ میں سب سے پہلے سوچوں گا کہ اچھا یار میرے اوپر تعویذات ہیں، بیمار بھی رہتا ہوں، پریشان بھی رہتا ہوں، دماغ کے اوپر بوجھ بھی رہتا ہے، میرے تھکاوٹ بھی بڑی محسوس کر رہا ہوں، اور کوئی نہ کوئی مسئلہ بھی پیش آتا ہی رہتا ہے، کوئی نہ کوئی پریشانی پیش آتی رہتی. اب یہ کیا تھی؟ اصل تو ساری تقدیر میں لکھی ہوئی تھی. یا آدمی جو ہے بہت زیادہ محنت کرتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ اس کا بدن تھک جاتا ہے، تھکاوٹ ہو جاتی، تھکاوٹ ہوتی ہے دماغ بھی تھک جاتا ہے. اب ہے کیا کہ یہ ایک سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، فزیکل جو سسٹم ہے، یہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں تھیں. لیکن اب سب سے پہلے آدمی سوچنے بیٹھے گا یار مجھ سے جل کون سکتا ہے، میرے خلاف یہ کر کون سکتا ہے. اچھا ہاں صحیح یار یہ فلاں بندہ جو ہے نا اس کی باتوں سے لگتا ہے کہ یہ میری ترقی سے جلتا ہے. اب جب اپنے دل میں یہ سوچا تو اب اس کو شیطان پھر جو ہے نا اس کی لگام پکڑ لے گا. اب شیطان اس کو جو ہے نا وہ گدھے کی طرح اس کی لگام پکڑ کے اس کو اپنا آگے آگے چلائے گا، اور یہ آدمی شیطان کا گدھا بن کے آگے چلنا شروع ہو جائے گا. اب اس کے وسوسوں کی لائن جو ہے نا کبھی اس طرف جائے گی، کبھی اس طرف جائے گی، کبھی اس طرف جائے گی. یہ اس سے دشمنی پالے گا، اس سے کینہ رکھے گا، اس کا نقصان چاہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ عامل صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ تمہارے اوپر بہت سارے تعویذات جو ہے نا وہ نظر آ رہے ہیں، اور تمہارے کسی قریبی نے کروائیں، تمہارے کسی دوست نے کروائیں. جہاں تم کام کرتے ہو وہاں محتاط رہنا، وہاں کچھ ہے تمہارے لیے گڑبڑ ہے. تو یہ اب ہوتا یہ ہے کہ آدمی اس طرح کی چیزوں کے اندر اصل میں اپنے ذہن پہ سوار زیادہ کر لیتا ہے. ایک آدمی کو جھوٹی دھمکی بھی دے دی جائے نا اس کی بھی حالت خراب ہو جاتی ہے، جھوٹی دھمکی سے بھی حالت خراب ہو جاتی ہے. تو اسی طرح کسی کو صرف یہ کہہ دینا، نفسیات کا اتنا بڑا اثر ہوتا ہے. کسی آدمی کو پاگل بھی کرنا ہو نا تو یہ مشکل نہیں ہوتا، اس کو ہر بندہ بولنا شروع کر دینا تم تو پاگل ہو، وہ ہفتے بعد واقعی پاگل ہو جائے گا. کوئی آدمی بیمار نہیں ہے نا اور اس کو بیمار کرنا ہے، اس کو سمپل صرف اتنا بول دے یار تم طبیعت صحیح نہیں لگ رہی ہے آپ کی نا، اب وہ فوراً اپنے ذہن کے اندر بیٹھ جائے گا ہاں یار تھوڑا سا نا لگ رہی ہے نکاح. اب دوسرا بھی آ کے بول دے نا یار کیا ہوا بھائی تمہارا چہرہ ہی لٹکا ہوا ہے، ہاں یار کچھ تو ہے. اب آئینہ دیکھے گا نا اس کو واقعی لٹکا ہوا نظر آئے گا چہرہ اپنا کہ یار کچھ ہے صحیح. تیسرے بندے نے آ کے بھی بول دیا یار بدن گرم لگ رہا ہے یار آرام کیا کرو. اب آدمی کو اپنا بدن بھی گرم لگنا شروع ہو جائے. انسان نفسیات کے اندر اس قدر جلدی مبتلا ہو جاتا ہے، اور خاص طور پہ پریشان کن باتوں کے اندر. تو اس طرح کے یہ جتنے بھی عوامل ہمارے معاشرے کے اندر پائے جاتے ہیں اکثر و بیشتر جھوٹے، غلط، مکار اور فراڈی ہیں. خواہ وہ ستاروں کے ذریعے وہ حال بیان کرنے کی باتیں کرے، یا وہ ہاتھوں کی لکیروں کے ذریعے جو ہے وہ زندگی کے حالات بیان کرنے کی باتیں کرے، یا وہ جو ہے نا وہ کارڈ وغیرہ ہوتے ہیں ان کے ذریعے، یا یہ طوطوں کے ذریعے. اب تو جو ہے نا وہ بندروں اور جانوروں کے ذریعے بھی شروع ہو گیا. یعنی جہالت کی انتہا ہے، حماقت کی انتہا ہے کہ بندر جو ہے وہ ہماری قسمت کا حال بیان کرے گا، طوطا جو ہے وہ ہماری قسمت کا حال بیان کرے گا. اگر طوطا ہی ہماری قسمت کا حال بیان کرے گا پھر تو ہمارا اللہ ہی حافظ. یعنی انسان تو کم از کم رہنا چاہیے، نہ یہ کہ طوطوں کو اور بندروں کو بھی اپنے اوپر مسلط کر لے اور ان کو بھی اپنے دماغ کے اوپر چڑھا کے بیٹھ جائے کہ نہیں جی یہ بندر صاحب جو بیان کر رہے ہیں نا یہ بالکل صحیح ہے، جو طوطا صاحب بیان کر رہے ہیں یہ بالکل صحیح ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کی جہالتیں، عجیب و غریب قسم کی حماقتیں. باشعور آدمی اگر ویسے ہی غور کرے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ چیزیں غلط ہیں، ان چیزوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں جو اچھے بھلے
پڑھے لکھے شمار کیے جاتے ہیں، وہ بھی جب ان وساوس کے اندر پڑتے ہیں تو بس ان کو پھر نکالنا جو ہے نا وہ جان جوکھم کا کام ہوتا ہے۔ پریشان آدمی نا کہتا ہے کہ وہ بھوکا دو ہاتھ سے کھاتا ہے، ایک محاورہ ہے، بھوکا دو ہاتھ سے کھاتا ہے۔ اب پریشان آدمی ہے نا، اس کو بولو نا فلاں کے پاس جا تو ادھر بھاگتا ہے، اس کے فلاں کے پاس، اس کو کسی صورت میں بھی راحت چاہیے ہوتی ہے، پیاسا آدمی ہے اس کو پانی چاہیے ہوتا ہے۔ تو یوں مطلب کہ یہ ایک قوم جو ہے وہ پریشانی کے عالم میں بھی یہاں وہ بھگتی، یعنی ایسے لوگ جو ابھی آپ کو ملیں گے نا تو یہ شاید یہی کہیں گے کہ نہیں ہے، یہ بالکل کس عجیب و غریب قسم کے دھگوسلہ ہے، بہت بولیں گے، یہ اتنا بولیں گے یہ کہ شاید آپ اور میں بھی کیا بولیں گے، مگر جب ان پر پڑے گی نا اور ان کو بولے گا نا یار فلاں بابا ہے نا، دل دیکھتا ہے، ہاتھ بھی دیکھتا ہے، دیکھ جیب بھی دیکھتا ہے، بولا جیب دیکھے، ہاتھ دیکھے، دل دیکھے، دماغ دیکھے، پھیپڑا دیکھے، گردہ دیکھے، یا میرا معاملہ صحیح کر دے تو لے چل کون ہے۔ اب وہ یہ نہیں جا کے دیکھے گا کہ یہ فاسق ہے، فاجر ہے، یہ مطلب نماز پڑھتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، انگوٹھیاں 10 دو 4 چڑھائی ہوئی ہے یا نہیں چڑھائی ہوئی ہے، اس سے کیا ہے کیا نہیں ہے، بکواس کرتے ہو کہ بکواسوں کا بھی علم نہیں ہے، مگر قوم ہے کہ بس ٹوٹ پڑتی ہے کہ بھائی میرا ہر مسئلہ نکلا ہے۔ ایک حدیث پاک عرض کرتا ہوں جی کہ ایک موقع پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ شریف میں نماز فجر پڑھائی۔ اس بارش مطلب کہ پچھلی رات کو بارش ہوئی تھی، صبح آپ نے نماز پڑھائی، جب فارغ ہوئے تو لوگوں پر توجہ فرمایا کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا؟ بولے اللہ اور اس کا رسول جانے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے رب نے فرمایا بندوں میں بعض مومن ہیں اور بعض منکر، انہوں نے اس حال میں صبح کی ہے، یعنی کچھ مومن نکلے اور کچھ منکر نکلے۔ تو جس نے کہا کہ یہ بارش اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہوئی ہے وہ مومن ہے، اور جس نے کہا کہ جناب فلاں برج کی بنا پر بارش ہوئی ہے، وہ برج اس جگہ پہنچتا تو بارش ہو جاتی ہے، اس لیے بارش ہوئی ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مفہوم یہ کہ وہ منکر ہے۔ تو زمانہ سابقہ میں بھی لوگ جو ہے ان ستاروں کو مؤثر مانتے تھے، ان کی وجہ سے دنیا کے نظام کے چلنے کے قائل تھے۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نظریات کے حامل لوگوں کا رد فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ منکر ہیں۔ ہاتھ کی لکیریں ہر انسان کی ہوتی ہیں، اور ہاتھ کی جو لکیریں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ کس طریقے سے ذریعہ ہیں؟ ایک بزرگ کا قول مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو پہچانا ہے، اس کی عظمت کو جو پہچانا ہے، اس کی تخلیق سے دیکھ کر پہچانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو پیدا کیا، ایک چہرہ دوسرے چہرے کے مشابہ نہیں ہوتا، ہر چہرہ ایک الگ جو ہے وہ صورت پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ ہاتھ کی لکیریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچانے کا سبب تھیں، ہم نے انہیں نہ جانے کیا بنا دیا۔ اب دیکھیے کہ یہ ہاتھ بتانے والے اگر اتنے ہی کوئی بڑے نجوم وہ ہیں قسمت کا حال معلوم کرنے والے، تو فٹ پاتھ پر بیٹھ کر جو ہے نا اپنی کھال دھوپ میں نہ سڑا رہے ہوتے، یہ خود تلاش کر لیتے کہ جناب ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور خزانے کا منہ ہمارے لیے کیسے کھل سکتا ہے۔ تو یہ ہیں ہی اسی لائق کہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر دھوپ میں سڑتے رہیں۔ ان کو نہیں ہو، ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ انہوں نے معلوم کیا ہوگا نا، طوطے نے بولا ہوگا تو ادھر ہی بیٹھا رہے، تو ادھر ہی بیٹھا رہے گا، تو ادھر ہی بیٹھا رہے گا، تو میں پنجرے میں آتا رہوں گا، جاتا رہوں گا، تیرا بھی جیب بھرتا رہے گا، میرا دانا پانی چلتا رہے گا، خوش طبعی کے طور پر۔ نہیں، سب اسے پتہ ہے کہ جو میں نے لکھ کر ڈالا ہے نا وہ 4-6 چیزیں ڈالی ہیں میں نے۔ کون بتائے گا، کون بیچاروں کو سمجھائے گا؟ ان مطلب کہ پیسے لوٹنے والے، کردار لوٹنے والے، اخلاق برباد کر دینے والے، اور گھر کو تباہ کرنے والے، نفسیاتی مریض بنانے والے، اور میاں بیوی میں جدائیاں کرنے والے، اولاد اور والدین میں جدائیاں کرنے والے، خاندانوں میں لڑائی جھگڑے کرنے والے، یہ جھوٹے جعلی قسم کے عاملین، یہ شعبدہ باز، یہ نجومی جو مطلب حرام اور باز کو کفر تک لے جاتے ہیں، ان تمام تر لوگوں کا علاج کیا۔ ایسا شخص جو اس طرح آپ کو کہے، اور مطلب آپ اتنی بھی سمجھ نہیں آتی یار، آپ کو ویسے تو بالکل بچے تو پانی کو مم تو نہیں نہ بولتے آپ یار، وہ کوئی بولتا ہے کہ مطلب کہ دودھ کو دودھو تو نہیں نہ کہتے آپ، اچھا کون نون،
نہیں ذرا غور سے دیکھو کاف والا ہوگا، نون سے نہیں نام آتا ہوگا، یہ وہ ہوگا، یہ مطلب اس طرح کر کے آپ کیوں مطلب خالی اپنے لیے اور دنیا بھر کے لیے مطلب تباہی و بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ کو مرنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر نہیں ہونا، کیا قبر کے اندھیرے اور گہرے گھرے میں دفن ہونے کا خوف نہیں ہے؟ لوگوں کے گھروں میں جھگڑے کروا کر آپ خود کیا خوشیوں سے رہیں گے؟ جس سے میں کہتا ہوں کہ کسی کے گھر کا چولہا بجھا کر آپ اپنے گھر میں کیا روشنی کر سکیں گے؟ نہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ توکل چھوڑ کر آپ ان مطلب کہ بندر اور مطلب کہ وہ طوطے اور یہ بتائیں جانورہ بتائیں گے، یار طوطا بتائے گا کہ آپ کل کیا کرو گے، یار آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے، تو سوچو تو یار، وہ ایک بالکل ایک عام آدمی جو ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا اس کو ہتھیلی دکھا رہے ہیں، پھر آپ کی مطلب معاذ اللہ آپ کے مطلب کہ بیوی کی ہاتھ پکڑ کے وہ دیکھتا ہوگا تو آپ کی بچیوں کے ہاتھ پکڑ کے دیکھ پاتے، کتنی فتنے فساد ہیں۔ آپ کی گلی میں ایک شخص دکان کھول کر بیٹھا ہے، آپ اس کی دکان سے سودا نہیں لیں گے تو وہ آپ کو مارے گا نہیں، تو یہ دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جانا بند کر دیں۔ اگر آپ کو پتہ ہو کہ فلاں دکان پر 2 نمبر کا مال بکتا ہے، آپ خریدنے نہیں جاتے، تو 2 نمبر کے آدمی کے پاس آپ یہ ساری چیزیں لے کر کیوں جا رہے ہیں؟ اتنی سبق تو ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟